السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 19 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا بالکل مختصر ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ اس مکی دور کو 3 حصوں میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، یعنی 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بعد 3 برس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ اس تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس درمیان عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت اور تبلیغ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں شریک ہو گئے۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام کا شرف حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے جانے جاتے ہیں، ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ تھے جو فطری طور پر نیک تھے، فطری طور پر پہلے اسی دین حق کی تلاش میں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی، مشرکان رسوم اور جاہلیت کے متنفر کاموں سے بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک لوگ پروانوں کی طرح آپ کے قریب آ گئے۔ دوسرا دور، ہم جس کو کوہ صفا کا دور کہتے ہیں، اس 3 برس کے بعد اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی ایک آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے نبی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر کہا، یا معشر قریش، قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، امین پایا ہے، صادق پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے کلمات بکنے لگے۔ تیسرا دور، اب وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4 سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ نازل ہوئی، اور اللہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان کریں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، اور شرک و بت پرستی کی کھلا برائی بیان کرنے لگے، اور تمام قریش
بلکہ تمام اہل مکہ، بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے ڈراتے رہے۔ مکی زندگی کے آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر 7ویں آسمان کا سفر کرایا، جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کی رات ہی آپ کو 5 فرض نمازوں کا حکم ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں مشرکین سے چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے رہے۔ دین کی خاطر مشرکین نے آپ کو بہت ستایا، تکلیفیں دی، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ سامعین، آپ نے جو کچھ سنا ہے اس کی یاد دہانی کے لیے کچھ سوالات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈیں۔ سوال نمبر 1، آپ کتنے سال تک چھپ کر دعوت دیتے رہے؟ سوال نمبر 2، ابتدا میں اسلام لانے والوں کے نام بتائیں۔ سوال نمبر 3، آپ مکہ میں کتنے سال تک رہے؟ سوال نمبر 4، مکی زندگی میں آپ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیتے رہے؟ سوال نمبر 5، اسرا اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اور بتائیے کہ 5 نمازیں کب فرض ہوئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کیوں فرمائی؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔